سر ابھی پیر رومی اور حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہ جنت میں پہنچ گئے ہیں، جی جی تو وہاں پہ دور سے حضرت علامہ کو ایک محل نظر آتا ہے۔ صحیح۔ تو حضرت پوچھتے ہیں پیر رومی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضور یہ محل کس کا ہے؟ جی جی تو وہ بتاتے ہیں جی کہ یہ شرف النساء کا محل ہے۔ تو یہ ذرا بتائیے کہ یہ حضرت نے لکھا ہے، اس میں ہمیں کیا سبق دینا چاہتے ہیں؟ اچھا، پہلے تو یہ جاننا چاہیے کہ یہ شرف النساء جو ہیں سر یہ 18ویں صدی میں جو پنجاب کے ایک صوبیدار عبدالصمد کی بیٹی ہیں۔ بڑی پاکیزہ بیٹی ہیں جی جی اور بڑی نیکوکار تھیں، اور ان کے جہاں پہ دیگر معمولات تھے کہ یہ تھا کہ محل کے اندر انہوں نے چبوترا بنایا ہوا تھا جہاں اپنی عبادات کرتی تھی، ہاں، اور اس نے آرڈر بھی کیا تھا کہ یہی میری قبر ہو، یہاں قبر ہو اور میری جو شمشیر اور قرآن ہے یہ اس کے اوپر رکھا جائے، جو یہ ہر وقت ساتھ رکھتی بالکل اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ تو یہ ان کا معمول تھا، تو یہ اسی کو تعبیر کرتے ہوئے ایکچولی یہ پہلے تو یہ تعارف کروائیں گے اور اس کے بعد ایک سبق دیں گے آج ان مردان مسلمان کو کہ جن کے لیے کچھ ایسی چیزیں ہیں ہم زندگی سے محو کر چکے ہیں کہ یہ خاتون ہمیں شرف النساء کیا سبق دیتی ہے۔ تو اس میں پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈائریکٹ ہم آتے ہیں وقت کی کمی کی وجہ سے۔ جی سر، حضرت اقبال نے سوال کیا اور آگے مولانا رومی نے اس قصر شرف النساء کے بارے بتایا۔ جی، گفت این کا شانہ شرف النساء است۔ تو پیر رومی فرماتے ہیں کہ یہ شرف النساء کا محل ہے۔ مرغ بامش با ملائک ہم نواز۔ فرماتے ہیں اس کے بام کا مرغ ملائک سے آشنا ہے، یعنی یہ خطیرت القدس تک اس کی رسائی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ کلزم ما این چنی گوہر نیاد۔ فرماتے ہیں ہمارے کلزم نے ایسا گوہر نہیں پیدا کیا، ہیچ مادر این چنی دختر نیاد۔ اور کسی ماں نے ایسی بیٹی نہیں پیدا کی۔ خاک لاہور از مزارش آسمان۔ فرماتے ہیں پیر رومی کہ لاہور جو ہے اس کی زمین آسمان بن گئی ہے اس کے مزار کی وجہ سے، کس نداد راز اورا در جہاں۔ اور اس جہان میں کوئی اس کا راز نہیں جاننے یعنی ان کے مقامات بیان کی جائیں۔ مقامات سر آن سراپے ذوق و شوق و درد و داغ۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو شرف النساء ہے یہ ذوق و شوق کا مجسمہ تھیں، درد و داغ کا مجسمہ تھیں، یعنی محرم تھی، محرم اشنا تھی ان چیزوں۔ حاکم پنجاب را چشم و چراغ۔ اور حاکم پنجاب کی چشم و چراغ تھیں، بیٹی تھی عبدالصمد۔ جی جی جی۔ آن فروغ دودہ عبدالصمد۔ عبدالصمد کے خاندان کی وہ عزت تھیں۔ فقرے او نقشے کے ماند تا ابد۔ ایسا اس کا فقر تھا کہ جو قیامت تک باقی رہے گا۔ تاز قرآن پاک می سوزد وجود۔ چونکہ قرآن سے وجود پاک ہوتا ہے اس کی سوچ سے، بالکل۔ از تلاوت یک نفس فارغ و نبود۔ تو ایک لمحہ بھی وہ اس کی تلاوت سے فارغ نہیں رہتی تھی۔ در کمر تیغ دور و قرآن بدست۔ ہر وقت وہ کیا کرتی؟ در کمر تیغ دو رو، ہر وقت اس کے پاس دو چہرے رکھنے والی تلوار ہوتی، دو دھاری تلوار، دو دھاری تلوار ہوتی، اور قرآن اس کے ہاتھ میں ہوتا ہاتھ میں ہوتا۔ سر، تن بدن ہوش و حواس اللہ مست۔ اور تن بدن اس کا اللہ مست تھا۔ خلوت و شمشیر و قرآن و نماز۔ اس کی خلوت میں کیا ہوتا تھا اس کے پاس؟ شمشیر، قرآن اور نماز۔ اے خوش آ عمرے کے رفت اندر نیاز۔ واہ، فرماتے ہیں کیسی ہے وہ مبارک عمر ہے جو ایسی نیاز میں گزر جائے۔ بر لبے او دم آخر رسید۔ جب وہ آخری وقت اس کا آ گیا، در لبے او چون دم آخر رسید۔ جب آخری دم اس کے لبوں پہ آ گیا، مراد وقت آخر آ گیا، سوئے مادر دید و مشتاقانہ دید۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور بڑے ہی مشتاقانہ انداز میں دیکھا۔ گفت اگر از راز من داری خبر۔ فرماتی ہیں کہ اے ماں اگر میرے راز کا جو حال ہے وہ آپ کو معلوم ہے یا جاننا چاہتی ہو، سوئے این شمشیر رو این قرآن نگر۔ تو پھر میری یہ شمشیر اور قرآن جو ہے اس پہ ذرا نگاہ ڈال۔ اللہ این دو قوت حافظ یک و دیگران۔ فرماتی ہیں کہ یہ جو دو چیزیں ہیں یہ ایک دوسرے کی حفاظت کرنے والی ہیں، کائنات زندگی را محورن۔ اور زندگی کا محور جو ہیں وہ یہی دو چیزیں ہیں۔ اندری عالم کے میرے دہر نفس، میرے دہر نفس۔ سر، اس دہر میں ہر جو ذی روح ہے اس کو موت آتی ہے، دخترت را این دو محرم بود بس۔ لیکن آپ کی بیٹی کے محرم راز یہ صرف دو چیزیں رہی ہیں، ایک شمشیر اور ایک قرآن۔ وقت رخصت باتو دارم این سخن۔ کہتی ہے میں جا رہی ہوں اور یہ بات آپ سے کر رہی ہوں، تیغو قرآن را جدا از من مکن۔ تو جب میں مر جاؤں تو میری قبر پہ یہ دونوں چیزیں رکھ دینی ہیں، ان کو مجھ سے جدا نہیں کرنا۔
दिल बआ हरफे के मी गोयम बने, जो मैं कह रही हूँ ना, ये मेरी बात गौर से सुन लें। कब्रे मन बे गुम्बदो कंदील बे। और मेरी कब्र पे क्या करना, एक तो गुंबद ना बनाना और कोई कंदील ना जलाना। अब सबक मोमिनारा तैग बा कुरान बस। वाह, ये हासिल कलाम है। हासिल कलाम। तो अल्लामा फरमा रहे हैं कि उसने कहा कि जी मोमनों के लिए कुरान और तलवार, बस ये उनका सामान होना चाहिए। तुरबते मा हमी सामान बस। वाह। और वो कहती है कि मेरी कब्र पे भी यही सामान होना चाहिए, यानी ये दो चीज़ें मेरी कब्र पे रख देना। ये बख्तावर बच्ची जो है सर, असल में वो पैगाम देना चाहती हैं कि ये दो चीज़ें जो हैं इसके अंदर मुसलमानों की सितवत, हाँ, उनकी अजमत पिन्हा है। बिल्कुल ठीक है। यानी कुरान करीम का वो मैसेज जो आईने मिल्लत मुहम्मदिया है, बिल्कुल और वो तलवारें जिनके साय में हुजूर की हदीस पाक के मुताबिक अल्लाह ने मोमिनीन और मुजाहिदीन की जन्नतें रख दी हैं। बिल्कुल ऐसे। तो बुनियादी तौर पे एक ऐसा दौर कि जो एक गुलामी के साए इधर उधर मंडला रहे थे, और सारे हालात और मामलात, यानी कि कश्मीर के अंदर आप देखें उस वक्त डोगरा राज, पंजाब पे भी बार बार हमले हो रहे थे, पंजाब पे भी हो रहे थे, और फिर पीछे उन तमाम हमलों के पीछे वो जो है वो हमें असरात भी नज़र आ रहे थे जो फरंग से चीज़ें जो है वो उठ कर आई हुई थी। तो उन्होंने उस चीज़ को अपनी उस इबादत की वजह से जो अल्लाह ने रूहानियत और बसीरत अता की थी, भांप लिया था और बता दिया कि यही दो चीज़ें मोमिनारा कि मोमिनों के लिए जो तैग है वो बा कुरान बस कुरान है। सर, दोनों चीज़ें हो गई ना, कि दुनिया में भी इन दोनों से हमारी हिफाजत है, और फिर जन्नत में देखा तो शरफुन निसा का महल भी देखा, जन्नत का रास्ता भी यही है। बेशक यही। बिल्कुल ठीक।